اور ایک ضروری بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اورحان صاحب کی 8 شادیاں ہوتی ہیں اور ان میں پھیرا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی میری یہ ویڈیو قسطنطنیہ کے بارے میں ہے۔ جب میں نے سلطنت عثمانیہ کی پوری تاریخ کو جانچا پڑتال کی اور اس کے بارے میں پوری معلومات حاصل کی تو میرے علم میں یہ آیا کہ عثمان صاحب جو کہ ترکوں کے عظیم سردار تھے، انہوں نے قسطنطنیہ کو فتح نہیں کیا۔ یہ قسطنطنیہ کو فتح کرنے میں ناکام ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تھی، مگر قسطنطنیہ کو حاصل نہ کر سکے، اس کو فتح نہ کر سکے۔ عثمان صاحب کیا اس سے آگے آنے والے اور بھی 3-4 سلطان تھے جو اس کو حاصل کرنے میں ناکام رہے، جیسے کہ اورحان صاحب۔ اس سے آگے اور بھی بہت سے سلطان آئے، لیکن انہوں نے کوششیں بہت کی، لیکن اس کو فتح نہ کر سکے۔ لیکن اس کے بعد ایک ایسا عثمانی سلطان آیا جس نے قسطنطنیہ کو فتح کر لیا۔ کون تھا وہ بہادر؟ کون تھا جو عثمان صاحب سے بھی زیادہ بہادر تھا، جس نے قسطنطنیہ کو فتح کیا؟ وہ قلعہ، وہ قسطنطنیہ جس کو 4-5 سردار آئے اور اس کو فتح کرنے میں ناکام ہو گئے، اس ایک سردار نے قسطنطنیہ کو فتح کر لیا۔ کون تھا وہ؟ کیا نام تھا اس کا؟ آئیے تو ہم بات کریں گے اسی ویڈیو میں اس سردار کے بارے میں، اس عظیم سلطان کے بارے میں کہ اس کا کیا نام تھا، اس کا دور حکومت کیا تھا، اور باقی سب سرداروں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو ناظرین، جب عثمان صاحب کی وفات ہوئی تو ان کا کل رقبہ 16,000 مربع کلومیٹر تھا، 16,000 مربع فی کلومیٹر، اور یہ عثمانی ریاست 3 براعظم تک پھیل چکی تھی۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، یہ اس وقت کی بات ہے جب عثمان صاحب کی وفات ہوئی۔ ایک اور بات، جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے اور کچھ کو پتہ نہیں ہوگا، کہ عثمان صاحب غازی تھے، یعنی وہ جنگ میں شہید نہیں ہوئے تھے۔ اور عثمان صاحب کا دور حکومت 1299 سے لے کر 1326 تک تھا، یعنی ان کا دور حکومت کا کل دورانیہ 27 سال کا تھا۔ اور اسی دورانیہ میں انہوں نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی، لیکن قسطنطنیہ کو فتح نہ کر سکے۔ اس کے بعد اورحان صاحب آئے اور ان کا دورانیہ، حکومت دورانیہ 1326 سے لے کر 1362 تک تھا، اور انہوں نے سلطنت عثمانیہ کو مزید پھیلایا، لیکن یہ بھی قسطنطنیہ کو فتح کرنے میں ناکام رہے۔ اور اس کے بعد مراد آئے، مراد بن۔ ان کا دور حکومت 1362 سے لے کر 1399 تک، یعنی 1389 تک تھا۔ انہوں نے قسطنطنیہ کے ارد گرد کے علاقوں کو فتح کیا، لیکن یہ بھی قسطنطنیہ کو حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ اس کے بعد ایک اور عثمانی سلطان آیا جو 1399 سے لے کر 1402 تک اس کا ٹوٹل دور حکومت تھا، اور اس کا نام تھا بایزید۔ اس نے قسطنطنیہ کو حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر تیمور کے ہاتھوں یہ شکست کھائی اور قسطنطنیہ کو فتح کرنے میں ناکام رہا۔ اس کے بعد ایک اور عثمانی سلطان محمد ون آیا، اور اس کا دور حکومت 1402 سے لے کر 1421، یعنی ٹوٹل 23 سال تک تھا۔ انہوں نے لوگوں کو دوبارہ اکٹھا کیا، دوبارہ ایک ریاست کی بنیاد رکھی، دوبارہ لوگوں کو اکٹھا کیا، لوگوں کو حوصلہ دیا۔ یعنی جو عثمانی سلطنت زوال کا شکار ہوتی چلی جا رہی تھی، گرتی جا رہی تھی، انہوں نے دوبارہ اس کو اوپر اٹھایا، لوگوں کو حوصلہ دیا۔ اس کے بعد ایک اور عثمانی سلطان آیا جس کا نام مراد II تھا۔ انہوں نے 1421 سے لے کر 1451 تک حکومت کی، اور انہوں نے قسطنطنیہ کو بار بار حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہے۔ اس کے بعد وہ عظیم سردار، وہ عظیم سلطان، سلطانوں کا سلطان، عثمانی سلطان آیا جس نے قسطنطنیہ کو فتح کیا، قسطنطنیہ کو عربوں کی حکومت یعنی ترکوں کی حکومت کو مقدر بنایا۔ یعنی یہ جو ترک تھے نا، یہ اصل میں عرب تھے۔ یہ ترکوں نے اس کا ایپیسوڈ بنایا ہوا تھا، یہ ہم ترک کہتے ہیں، لیکن یہ اصل میں عرب تھے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، وہاں پہ عربوں کا نام ہے۔ یعنی یہ عثمان صاحب اور اس کے باقی تقریباً سارے جو لوگ تھے، یہ عرب تھے، اور ان کو عرب ہی کہا جاتا تھا۔ جب سے ہم ڈرامہ دیکھنے لگ گئے تو ہم ان کو کہتے ہیں ترک۔ یہ ترک اس لیے، اب ڈرامے میں تو اس لیے ترک کہتے ہیں کیونکہ یہ ترکیوں کا ڈرامہ ہے، لیکن اصل میں یہ لوگ عرب تھے۔ اور اس عظیم سردار، عظیم سلطان کا نام محمد II تھا، اور ان کا دور حکومت 1451 سے لے کر 1481، یعنی ٹوٹل 30 سال تھا۔ انہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کر لیا، عثمانی سلطنت کی بنیاد رکھی، اور سلطنت عثمانیہ ایک ابھر کر سامنے آئی، اور سلطنت عثمانیہ قائم ہو گئی۔ یہ وہ خواب تھا، یہ وہ عثمان صاحب کا خواب تھا جس کو عثمان صاحب پورا کرنا چاہتے تھے۔ اور یہ کیسے پورا ہو؟ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے سلطان آئے، میں نے آپ کو دکھایا 4 سے 5 تھے۔ ان کے دور حکومت انہوں نے کوششیں کی۔ یہ صرف ایک ہی محنت نہیں بلکہ پورے سرداروں کی محنت ہے جس کی وجہ سے قسطنطنیہ فتح کی گئی۔ سب سے اہم کردار عثمان صاحب کا تھا، اور اس لیے اس کو سلطنت عثمانیہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا عظیم سلطان تھا جس نے صرف 53 دنوں میں قسطنطنیہ کو فتح کر ڈالا۔ جی ہاں، صرف 53 دنوں میں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ جب یہ پیدا ہو تو اس کے بعد 53 دن ہوتے اس نے قسطنطنیہ فتح، نہیں، مطلب جب یہ جوان، جب یہ بڑے ہوئے، جب انہوں نے عہد کیا، جب ان کو سرداری دی گئی، جب ان کو سلطان بنایا گیا، تو اس کے بعد انہوں نے 53 دن کے اندر قسطنطنیہ کو فتح کر ڈالا۔ تو یہ تھا وہ عظیم سلطان جس نے قسطنطنیہ کو فتح کر ڈالا، اور عثمان صاحب کے خواب کو، اور ان کے بابا ارطغرل غازی، اور ان کے بابا، ان کا نام تھا، مجھے نام یاد نہیں آ رہا، آپ کو پتہ ہوگا، میں بتاتا ہوں۔ جی ہاں، ان کا نام تھا سلیمان شاہ، یعنی ارطغرل کے بابا
सुलेमान शाह, फिर उनके बाबा का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन अर्तुगरुल के बाबा का नाम सुलेमान शाह था, उनके बेटे का नाम अर्तुगरुल, और अर्तुगरुल के बेटे का नाम उस्मान, उस्मान के बेटे का नाम ओरहान। जी हाँ, और एक ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ओरहान साहब की 8 शादियाँ होती हैं, और उनमें अब ये कन्फर्म नहीं है कि होलो फेरा है या नहीं। मैं ये हिस्ट्री देखकर आपको मज़ीद बताऊँगा कि ओरहान साहब की शादी होलो फेरा से होती है या नहीं। जब मुझे पता चलेगा अगली वीडियो मेरी यही होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़। मैं अपनी वॉइस को बगैर रोके रिकॉर्ड करता हूँ, यानी जितना मुझसे हो सके, जितना मेरे ज़हन में इल्म है, मैं आपको एक ही बार में, मैं हर बात पे थोड़ी-थोड़ी बात सोच कर या फिर रोक कर ऐसे-ऐसे करके फिर बंदा भूल जाता है, इस तरह बंदा अच्छी तरह नहीं कर सकता। लेकिन जो मेरे ज़हन में होता है मैं उस वक़्त आपको बता देता हूँ, ताकि मैं एक ही फ़्लो में बोलूँ और आपको समझ आए। मेरे जो इस इम्प्रेशंस होते हैं वो आपके तअस्सुरात आप पर असर करें, आपको बात पूरी की पूरी क्लियर समझ आए। आपने नोट किया होगा मैं बीच में साँस भी ले रहा हूँगा, होंक भी रहा हूँगा, मतलब ऐसे-ऐसे बंदे को साँस भी बीच में आती है। तो आप देखते हैं कि मैं बगैर रोके बोलता हूँ, तो इसमें मुझे गलती भी अगर निकल आए तो मुझे उसके लिए माफ़रत कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।